السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کل صابرہ میڈم کی پیشی تھی اور گئی تھی صابرہ میڈم عدالت میں، اور آتے ساتھ ہی نہ دائیں دیکھا اور نہ بائیں دیکھا، دڑا دڑ ویڈیوز بنانا شروع کر دی کہ کہیں سونیا بازی نہ لے جائے، یا سونیا یا کوئی اور جو ان کی فیملی میں سے کوئی اور ویڈیو نہ بنا لے۔ اور پھر ویڈیو کو شیڈیول میں لگا دیا کہ کوئی جب ویڈیو پلے ہو تو کوئی اسکپ بھی نہ کر پائے، اور لوگ جو ہے فل ویڈیو کو واچ کریں، اور جو ہے ایڈس بھی لگا دیے ویڈیو پہ۔ اتنی دکھوں کے باوجود، اتنی مشکلات کے باوجود، صابرہ کی زندگی کا جو ہے سب سے گندا پیریڈ اس ٹائم پہ چل رہا ہے، اس سب کے باوجود ایڈس لگائے ہیں ویڈیو میں۔ اور مطلب جو 3 ویڈیوز اپنے چینل پہ اس نے لگائی ہیں، اور تینوں میں وہ ایڈ لگانا نہیں بھولی ہے کہ تھوڑے سے پیسے نہ کم ہو، جو مرضی ہو جائے، دنیا جائے بھاڑ میں، جو مرضی ہو جائے، چاہے جتنا جھوٹ بولنا پڑے، لیکن ویڈیو بھی بنانی ہے اور جو ہے شیڈیول میں لگانی ہے، ایڈ بھی سارے سلیکٹ کرنے، اور ویڈیو میں رونا بھی ہے، ویڈیو میں رونا دھونا بھی مچانا ہے کہ میں بڑی دکھی ہوں اور مجھ پر آج پھر سے ظلم ہو گیا ہے، اور بچے میرے سامنے بھی آئے اور پھر بھی میں مل نہیں سکی۔ سب سے پہلے تو صابرہ، جو آپ نے اپنی لاسٹ والی ویڈیو میں اس میں تھمبنیل پہ لگایا ہے نا کہ دنیا کی کوئی ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر بھاگ سکتی ہے، تو یہ جو آپ نے پھر کوسچن مارک بھی لگایا ہے آگے، تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گی کہ ہاں، دنیا کی ایک ماں ایسی ہے جو اپنے بچوں کو دیکھ کر بھاگ بھی سکتی ہے اور چھوڑ کر بھی بھاگ سکتی ہے۔ آپ جب چھوڑ کے بھاگی تھی نا تو آپ کچھ بھی کر سکتی ہو، آپ دیکھ کر بھی بھاگ سکتی ہو، چھوڑ کر بھی بھاگ سکتی ہو۔ فیڈر پیتا ہوا بچہ آپ چھوڑ کر بھاگیے، جو ابھی تک اپنا سوسو پوٹی خود، ظاہر سی بات ہے وہ نہیں صاف کرتا ہوگا، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہوگی، اس ٹائم پر آپ نہیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ میں، تو اس ٹائم پہ وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں جس سے آپ کو بڑی تکلیف ہے۔ جو آپ کہتی ہیں سونیا عدالت میں کیوں گئی ہے، اس کا کیا حق بنتا ہے۔ جب آپ نے عدالت سے آنے کے بعد پہلی ویڈیو بنائی، اسی سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کتنا جھوٹ بول رہی ہیں۔ اگر آپ چاہتی تو آپ اپنے بچوں سے مل سکتی تھیں، لیکن اس ٹائم پہ آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ بچوں کو انہوں نے ملنے نہیں دیا۔ اور پھر جب سونیا نے آپ کی ساری باتوں کے جواب آپ کو جوتے کے ساتھ منہ پہ مارے ہیں نا، پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ میں خود نہیں گئی ان کے پاس بھاگ کر بچوں کے پاس، کیونکہ پھر شاید آپ کا کیس خراب ہو سکتا تھا۔ مجھے کوئی سیانہ بندہ یہ بتا دے کہ اگر ماں زبردستی اپنے بچوں سے ملنا چاہے تو کیا اس کا کیس خراب ہو جاتا ہے؟ مجھے کوئی سیانہ بندہ پلیز یہ بتا دے۔ آپ صابرہ کچھ بھی بول کر اپنی سچائی ثابت نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ سچی نہیں ہیں، آپ جھوٹی ہیں، تو آپ اپنی سچائی کیسے ثابت کریں گی؟ سچ بولیں گی تو سچائی ثابت ہوگی۔ جتنا مرضی آپ جھوٹ بولیں، جتنا مرضی آپ جو کچھ بھی کر لیں، جب آپ کے اپنے بھائی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، جب آپ کی بھابھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، جب آپ کے فادر، آپ کی مدر آپ کے ساتھ نہیں ہے، پھر یہ جو آپ کے جاوید انکل ہیں، ان کے ساتھ ہونے سے پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بس آپ کو فضول سے آئیڈیاز دیں کہ آپ یہ کیس کرا دیں، آپ وہ کیس کرا دیں۔ آج تو مجھے بڑی ہنسی بھی آئی کہ آپ وہ وسیم بھائی پہ بھی کوئی کیس کرانا چاہ رہی تھیں کہ ان پہ بھی کیس ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے معاملے میں آ رہے ہیں، اس طرح کی آپ کوئی بات کر رہی تھی، تو مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی، اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کو بولوں کہ آپ یہ تو کرا ہی دو پھر آپ، کیونکہ شاید عدالتیں اور سارے ادارے آپ کے ہاتھوں میں، آپ کی انگلیوں پہ، آپ کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں سارے لوگ، تو اس وجہ سے آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، تو آپ یہ بھی کرا دیں، پھر آپ کی پاور دیکھتے ہیں نا کہ آپ کیا کر سکتی ہیں۔ اور آپ اپنی لاسٹ والی ویڈیو میں کہہ رہی تھیں کہ میں نے جو پہلے ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ سچ کی ہیں، میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ میرے خیال سے آپ جہالت کے اس درجے پر فائز ہیں جہاں پر آپ کو جھوٹ اور سچ کا پتہ بھی نہیں ہے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے اور سچ کیا ہوتا ہے۔ آپ جہالت کے اس مرتبے پر فائز ہیں شاید۔ اور آپ ویڈیو میں جس دلیری کے ساتھ یہ پوچھ رہی ہیں نا کہ میں کس ٹائم بچوں کو دیکھ کر بھاگی ہوں، میں سونیا سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بچوں کو دیکھ کر نہیں بھاگی ہوں گی، آپ وہاں پہ جو اور لوگ ہیں نا ان سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہیں،
آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. جب آپ کے اپنے گھر والے آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ کس طرح سے اپنے سابقہ سسرال والوں کا سامنا کرتی. اس وجہ سے آپ بھاگی ہیں, آپ ان سے نظریں چرا کر بھاگی ہیں. اور آپ کے ساتھ وہ جاوید انکل بھی, وہ آگے آگے تھے اور آپ پیچھے پیچھے تھی, اور اسی وجہ سے آپ بھاگی ہیں. آپ اپنے بچوں سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں تھیں. آپ نے جو سب سے پہلی ویڈیو بنائی تھی نا, جس میں آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا اور آپ نے بس آتے ساتھ ہی ویوز کی خاطر جو ویڈیو بنائی تھی, ویوز کی خاطر تو آپ نے خیر تینوں ویڈیوز ویوز کی خاطر ہی بنائی ہیں. تو لیکن وہ والی ویڈیو میں جاوید انکل نے بھی کہا کہ بچوں کو دیکھ کر میری حالت بھی خراب ہو گئی تھی. ان کی حالت کیوں خراب ہوئی؟ بچے ان کے تھے کیا؟ ان کی حالت کیوں خراب ہوئی تھی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں نا, ان کا گنہگار میں ہوں. معصوم بچوں کی جن کی بددعائیں وہ روز لیتے ہیں نا, جن کی بددعائیں ان کو روز لگتی ہیں, وہی بچے جب سامنے آئیں گے, ظاہر سی بات ہے وہ بندہ تو پھر کانپے گا نا. اس کو تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جس طرح جاوید انکل کہہ رہے تھے کہ میری حالت بھی خراب ہو گئی تھی بچوں کو دیکھ کر, اسی وجہ سے ہوئی تھی خراب ان کی حالت. اور ویورز, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کتنی آسانی کے ساتھ یہ اپنی لاسٹ والی ویڈیو میں یہ بتا کر چلی گئی ہیں کہ بچے انہوں نے چیمبر میں بٹھائے ہوئے تھے. مطلب سونیا لوگوں نے بچوں کو چیمبر میں بٹھایا ہوا تھا اور میں عدالت میں تھی, اور میں عدالت میں ویٹ کرتی رہی کہ یہ بچوں کو مجھ سے ملوانے کے لیے لائیں گے. مطلب میں نے زحمت پھر بھی نہیں کی, میں نے کوشش پھر بھی نہیں کی, لیکن گھر آتے ساتھ ہی میں نے ویڈیو بنا کے لگا دی کہ بچوں کو انہوں نے مجھ سے ملنے نہیں دیا. آپ نے کیا ہی کیا وہاں پہ؟ آپ تو جسٹ بچوں کو دیکھ کر بھاگی ہیں نا. آپ نے اور تو کوئی وہاں پہ ایسا کام کوئی نہیں کیا جس سے پتہ چلے کہ آپ بچوں کے لیے تڑپ رہی تھیں. آپ نے ملنے کی کوشش خود بھی نہیں کی ہے, کیونکہ آپ عدالت میں تھی. آپ نے خود اپنے منہ سے بولا ہے کہ بچے چیمبر میں تھے, اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید سونیا لوگ بچوں کو خود لے کر آتے اور میرے آگے آ کے بچوں کو بٹھاتے, اور پھر میں جا کے بچوں سے بھاگ کر ملتی اور میں ایک فلم بناتی. کتنی جھوٹی اور مکار عورت ہیں آپ, کتنی جھوٹی اور مکار عورت ہیں. اس کا اندازہ لگانا نا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا ویورز, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتانا بھول گئی. یہ اپنی اسٹوری میں بتا رہی تھی, میں تو اسی اسٹوری کہوں گی کہ جب ایمن نے اسے دیکھا تو ایمن رونے والی ہو رہی تھی, مطلب اس کی شکل رونے والی ہو رہی تھی. میں یہ کہتی ہوں صابرہ, تمہیں یہ باتیں کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی؟ ذرا بھی نہیں شرم آتی, ذرا بھی نہیں لحاظ آتا تمہیں کہ تم خود اپنی مرضی سے تم نے سب کچھ کیا ہے. تمہارا کوئی, جو تمہاری فیملی کا, تمہاری پوری برادری کا کوئی بندہ تم سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا, کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا. تم گناہگار بندی ہو, اور پھر بھی تم اب آ کے صرف اور صرف ویوز کی تمہیں فکر ہے. ویوز کے لیے تم آ کے یہ ساری باتیں کر رہی ہو کہ مجھے ویوز ملے. کہ اتنی دور سے تمہیں اور کوئی بندہ نہیں نظر آیا, تمہیں اتنے ہٹے کھٹے ندیم بھائی بھی نہیں نظر آئے, تمہیں ایمن کی آنکھوں میں آنسو نظر آ گئے. چلو فرض کرو کہ آنسو تھے بھی, ٹھیک ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ بھی گئے تمہیں دیکھ کر, تو تمہیں تو اسی ٹائم شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا کہ میں اپنی بچیوں کی آنسوؤں کی ذمہ دار ہوں, میں نے کیا کر دیا. تمہیں تو اس ٹائم اپنے آپ کو پیٹنا چاہیے تھا صابرہ. پھر تم یہ کیمرے میں آ کے بتا رہی ہو, اپنے چینل پر آ کے بتا رہی ہو کہ میری بچی مجھے دیکھ کر رو رہی تھی, اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے. پھر وہ میری بچی کو جو ہے فلمی انداز میں گھسیٹتے ہوئے لے کے چلے گئے. شاید آگے تم نے یہ بتانا تھا, لیکن تمہیں اب ڈر ہے کہ پھر میرا تو ہر جھوٹ پھر پکڑا جاتا ہے, اسی وجہ سے تم پھر آگے اسٹوریاں ابھی مزید نہیں بنا سکتی. بند کرو صابرہ, یہ فلمیں, یہ ڈرامے بند کرو اور اللہ کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اور پھر صابرہ کہتی ہے کہ میں جا بھی رہی تھی اس سے ملنے, مطلب میری ممتا جو ہے وہ اسے صبر نہیں آ رہا تھا میری ممتا کو, اور میں پھر ایمن سے ملنے کے لیے جا بھی رہی تھی اس کے پیچھے. پھر میرے وکیل نے مجھے سمجھایا کہ نہیں صابرہ بی بی, آپ کا کیس خراب ہوگا. تو میں آپ کو بتاتی ہوں, وہ وکیل جو ہے وہ جاوید انکل ہیں جنہوں نے آپ کو روکا ہے, کیونکہ وہ سب سے سیانے وکیل ہیں نا. ان سے سیانا تو کوئی ہے ہی نہیں, پوری آپ کی برادری میں کوئی نہیں ہے ان سے سیانا. مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے, کوئی ایک سیانہ بندہ مجھے بتائے کہ کیا بچوں سے ملنے پر کیس خراب ہو جاتا ہے. اگر صابرہ اب جا کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیتی, یا اس سے کوئی بات کر لیتی, اور تھوڑی سی فلم بنا لیتی جیسے یہ بنانا چاہتی تھی, تو کیا اس کا کیس خراب ہو جاتا؟ یہ باتیں جو ہے یہ صرف جاوید انکل ہی سمجھ سکتے ہیں, ہم جیسے جاہل لوگ تو شاید نہیں سمجھ سکتے. جاوید انکل تو بڑی اچھی انگریزی بولتے ہیں, وہ تو انگریز ہیں, ہم تو جاہل لوگ ہیں, ہمیں یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی.
اور پھر آپ اپنی ویڈیوز میں ہر ویڈیو میں ایک دفعہ آپ یہ کہتی ہیں کہ مجھے بچے ہمیشہ کے لیے چاہیے اور جب میرے پاس بچے آئیں گے میں تب ان لوگوں سے ملنے نہیں دوں گی، اور پھر آپ اگلی ویڈیو میں کہتی ہیں کہ بچے چاہے ادھر رہیں یا ادھر رہیں، بچوں کی اپنی مرضی ہوگی۔ پھر کبھی آپ کیا کہتی ہیں، کبھی آپ کیا کہتی ہیں، آپ کے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں، آپ کرنا کیا چاہتی ہیں۔ صابرہ بی بی، آپ بہت ہی گھٹیا لگ رہی تھیں جب آپ یہ کہہ رہی تھیں کہ سونیا آپ کو بچوں پر ترس نہیں آتا۔ آپ بہت گھٹیا لگ رہی تھیں، بہت گھٹیا لگ رہی تھی، باخدا بہت گھٹیا لگ رہی تھیں۔ اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی، اتنی ساری باتیں ہونے کے بعد بھی، ابھی بھی آپ نے جب لاسٹ ویڈیو بھی بنائی ہے اس ٹائم تک بھی آپ ان کو جھوٹا کہہ رہی ہیں اور خود کو آپ سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ثبوت لے کر آئیں وہ لوگ، کہ وہ عدالت میں بچوں کو کب لے کر آئے ہیں۔ اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا جو انہوں نے ویڈیو آپ کو جوتوں کے سمیت آپ کے منہ پہ ماری ہے، اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا آپ کے لیے؟ پھر آپ نئی بات کر رہی ہیں کہ ہمارے آنے کے بعد وہ عدالت میں آئے ہیں، تو پھر وہ جو سماویہ آپ کو دیکھ کر رو رہی تھی وہ کیا تھا؟ پھر اس بات کا پھر آپ جواب دیں۔ آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پوری طرح سے پاگل ہو چکی ہیں، اور آپ کی بیماری کا صرف ایک یہی حل ہے کہ جو ٹیبلٹ آپ ندیم بھائی کو اتنے عرصے تک کھلاتی رہی ہیں وہ اب آپ خود کھانا شروع کر دیں، کیونکہ ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے، آپ کو بہت سارے مسئلے ہیں، تو آپ کو اب وہ ٹیبلٹس جو ہیں وہ کھانی چاہیے جو آپ ندیم بھائی کو کھلاتی رہی ہیں۔ اور آپ کو جو اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ پوری فیملی کیوں گئی ہے عدالت میں، پوری فیملی 18 لوگ اٹھ کے ادھر آ گئے ہیں، عدالت میں آ گئے ہیں، تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ بھی اپنی پوری فیملی کو لے کے جائیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہاں پر۔ آپ کے ساتھ تو کوئی ہے نہیں نا، اس وجہ سے آپ نہیں لے کے جاتی۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس ہوں، آپ کے بھائی ہوں، تو کیا آپ نہیں لے کے جائیں گی ان کو؟ لیکن آپ کیسے لے کے جائیں ان کو جب وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جب آپ نے ان کی اتنی بدنامی کرا دی، اتنی بدنامی کرا دی پوری دنیا میں، تو وہ کیسے آپ کا ساتھ دیں پھر؟ اور صابرہ کتنی فخر سے بتا رہی تھی کہ اتنی ساری پیشیاں ہونے کے باوجود یہ لوگ کبھی عدالت میں نہیں گئے، اور مجھے عدالت کے چپے چپے کا پتہ ہے، ان کو تو اپنے چیمبر کا بھی پتہ نہیں تھا۔ جو باتیں ان کے خلاف جاتی ہیں صابرہ بی بی کے، وہ اتنے فخر سے بتاتی ہیں کہ الحمدللہ شاید یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ میں نے سر انجام دیا ہے خاندان کی، میں پہلی واحد لڑکی ہوں جو عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے، جنہوں نے سب کو عدالت میں لا کر دکھایا ہے، میں وہ لڑکی ہوں، مجھے گولڈ میڈل ملنا چاہیے۔ اور پھر مزید آپ وسیم بھائی کا کہہ رہی تھیں کہ ان کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ آئے، اور سونیا کا آپ کہہ رہی تھیں کہ اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ آئے۔ تو صابرہ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچوں کی پرورش سونیا کر رہی ہے، ان کی دیکھ بھال سونیا کر رہی ہے، آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے شاید؟ اور وہ تینوں بچے ماشاءاللہ سے بالکل ایکٹیو ہیں، کوئی وہ سہمے ہوئے نہیں ہیں، بہت شرارتی ہیں، ویڈیوز میں نظر آتا ہے۔ تو ان کو سنبھالنے کے لیے جو ان کی پرورش کر رہی ہیں، ان کا ساتھ ہونا لازمی سی بات ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ آپ ایسے بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہیں کہ وہ اس کی کیا لگتی ہے، وہ ان کی پھپھو لگتی ہیں، ان کا پورا حق ہے ان بچوں پر، اور وہ ان بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہیں، کیونکہ آپ تو ان کو چھوڑ کر آ گئی ہیں نا، تو اس وجہ سے وہ ان کی پرورش کر رہی ہیں۔ اور ویسے بھی انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ نہ آئے، جس طرح آپ کے ساتھ کوئی نہیں آیا ہے، آپ کو کوئی نہیں پوچھتا ہے، تو انہوں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، ان کے ساتھ تو جتنے لوگ آئیں گے اتنا اچھا ہوگا۔ اور ایک اور بات پہ مجھے بہت زیادہ ہنسی آئی، جو آپ نے جواب دیا ہے سونیا کی اس بات کا، کہ سونیا نے کہا ہے نا کہ جاوید کا ہاتھ پکڑ کر یہ بھاگ رہی تھی، تو آپ نے جو اس چیز کو ڈینائی کہ آپ نے کہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں تھا، مجھے پتہ ہے جاوید کی عزت کا، اور میں سب لوگوں کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کے نہیں بھاگی تھی، تو یہ بات بہت ہی زیادہ فنی لگ رہی تھی۔ عزت کی باتیں آپ کر رہی ہیں، پورے خاندان کی، میں کہتی ہوں پورے جلارائیں تو چھوڑو، لودھرا کی عزت کو خاک میں ملایا ہے آپ نے، اور آپ عزت کی بات کر رہی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے نا ہاتھ پکڑ کے چلنے کی،
تو یہ کوئی بےزتی والی بات نہیں ہوتی. ہم لوگ بھی اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ پکڑ کے سب کے سامنے فخر سے چلتے ہیں, اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. لیکن بات تو یہی ہے نا کہ ہسبینڈ کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ جیسے نہیں ہیں ہم لوگ اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں اور فخر سے چلتے ہیں, اور ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے, ہم نے پتہ نہیں کسی غلط بندے کا ہاتھ تو نہیں پکڑا ہوا. میں بتانا صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ ہسبینڈ کا ہاتھ پکڑ کر چلنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. پھر آپ کو کیوں آپ کہہ رہی ہیں کہ میں جاوید کی عزت کرتی ہوں اور میں سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کے نہیں چلتی, آپ اس چیز کو کیوں ڈینائی کر رہی ہیں؟ آپ اس بندے کے ساتھ بھاگ سکتی ہیں, بغیر نکاح کے تقریباً 6 مہینے آپ وہاں پہ رہ سکتی ہیں, لیکن اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ چل نہیں سکتی, کیونکہ اس میں جو ہے آپ کی عزت خراب ہوتی ہے. اور بالکل اسی طرح ایک اور بات انہوں نے کی, سونیا کی امی کے لیے انہوں نے بات کی کہ بات کرنے کی تمیز تو سیکھ لو. آپ یہ بات کر رہی ہیں, آپ کو تمیز ہے بات کرنے کی؟ آپ اپنے سے بڑی اور اپنی پھوپھو کو آپ اس طرح کہہ رہی ہیں کہ بات کرنے کی تمیز سیکھ لو. صابرہ, آپ کو تمیز ہے بات کرنے کی؟ آپ کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہے اور آپ دوسروں کو تمیز سکھا رہی ہیں. آپ یہاں پہ سوشل میڈیا پر, یوٹیوب پر آپ پچھلے 6 مہینے سے کیا دکھا رہی ہیں؟ آپ جو نائٹ روٹین دکھا رہی ہیں, جو مارننگ روٹین دکھا رہی ہیں, جو ولاگس آپ بنا رہی ہیں, یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ آپ کی تمیز ہے؟ یہ آپ بالکل اسلام کے دائرے میں رہ کے یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں؟ آپ کو بڑی فکر ہے کہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ ہمارے سب بہن بھائیوں کے پاس جاتی ہے, اور مطلب جو سونیا کی امی نے بد دعائیں دی ہیں تو وہ سب لوگوں نے سنی ہوں گی, تو کتنی بری بات ہے. آپ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ پچھلے 6-7 مہینے میں آپ نے کیا دکھایا ہے لوگوں کو. آپ نے اتنی بدنامی کرائی ہے, اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ اپنے چینل پر آ کے کسی کو بد دعائیں نہ دیں یا اس طرح کی باتیں نہ کریں. صابرہ, اس طرح کی باتیں آپ نہ کریں, خدا کا واسطہ ہے. اور آپ جو اپنی ویڈیو میں جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ فرما رہی تھیں کہ یہ لوگ ہوتے کون ہیں مجھے ایسا کہنے والے کہ میرے گھر والے بچوں کو اپنے پاس رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے, تو صابرہ آپ اپنی جہالت میں یہ بھی بھول چکی ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں. وہ ان کے دادا دادی ہیں, ان کا پورا حق ہے یہ باتیں کرنے کا. ویسے تو اس کی جہالت پر جتنی بھی باتیں کی جائیں کم ہے, کیونکہ اس نے جو بھی آج جاہلانہ باتیں کی ہیں وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اور مجھے نا میری جو انڈیا میں ایک آنٹی ہیں حیدرآباد سے, انہوں نے وائس میسیجز بھیجے ہیں, تو وہ میں آج 3 بجے اپلوڈ کروں گی, کیونکہ یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے تو اس میں وہ ایڈ نہیں کر رہی ہوں. تو آپ 3 بجے میری ویڈیو آئے گی, وہ آپ ضرور دیکھنا. تو اس ویڈیو کو میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.